بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی. ہاں اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور. اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور. شمر کو تیگ
دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. کربلا پہنچا تکلم تو یہی رو کے کہا. کربلا پہنچا تکلم تو یہی رو کے کہا. مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم
ومنكر فضائلهم وإسمتهم أجمعين والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، نہ کوئی تمہیدی گفتگو ہوگی اور نہ کوئی اور گفتگو، سیدھے اپنے موضوع پر آتا ہوں. چونکہ آج محرم کی 9 تاریخ ہو گئی اور یہ مجلس مخصوص ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے. چونکہ گفتگو باب الحوائج پر کرنی ہے اور گزارش بھی یہی کی گئی ہے، لہذا کوشش یہ کی میں نے کہ کچھ نئے گوشے، نئی باتیں آپ تک پہنچاؤں. میں نے اسی مناسبت سے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، ہے نا. تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم دعا مانگو، دعا کو ہم قبول کرنے والے ہیں. میں بارہا اسی منبر سے دعا کے حوالے سے باتیں عرض کر چکا ہوں اور ان ساری باتوں کو عرض نہیں کرنا ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ دعا کرنے کا حکم خود خدا دے رہا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. اچھا، ہوتا یہ ہے دنیا میں اللہ، میں دعا بھی کرتا ہوں ممبر سے کہ اللہ تمام مومن و مومنات کو بے شمار دولت سے نوازے، کیونکہ مومن کے پاس دولت ہوتی ہے تو اچھے کاموں میں خرچ ہوتی ہے نہیں، اور اگر کسی غیر مومن کے پاس دولت ہو تو وہ عیاشی میں خرچ کرے گا. تو مومن کی دولت اچھے کاموں میں لگتی ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ ہر مومن کو اللہ خوب دولت دے، ہے نا. اللہ جو ہے کا مزاج عجیب ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں پورا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں. مگر ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت مسلم اپنی جگہ، مگر بارہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومنین اکثر ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا. ہمارے پاس اپنی دعاؤں اور حاجتوں کو پیش کرنے کے لیے 2 دروازے ہیں. ایک وہ ہے جسے قرآن نے پیش کیا، یہ جملوں کو بدل کر کہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. جسے اللہ نے پیش کیا، قرآن نے پیش کیا، یا یوں کہوں کہ قرآن صامت نے پیش کیا، اور وہ ہے باب الدعا. ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز آپ کے ذہنوں میں جانا چاہیے. قرآن صامت نے ہمیں دیا باب الدعا، توجہ رکھیے گا. اور ایک چیز ہمارے یہاں ہے جو قرآن ناطق نے دیا، وہ کیا ہے؟ باب الحوائج. اب دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. باب الدعا کے لیے اللہ نے کہا نہیں تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم اتنے گناہگار ہو جاتے ہیں کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے دعائیں ہماری باب اجابت میں نہیں جاتی، ہے نا. باب دعا کھلا ہوا ہے، مگر اس باب دعا سے دعا چل کر باب اجابت کے بعد چلی جائے تو یہ کمال ہے. اکثر مومنین شکایت کرتے ہیں دعا کرنے قبول نہیں ہوتی ہے. میں نے بارہا عرض کیا جب بھی دعا قبول نہ ہو تو 2 باتیں سمجھ لیجئے گا، یا تو گناہ کیا ہے یا اللہ تمہیں پسند کر رہا ہے کہ تم ایسے ہی بولتے رہو اس کی بارگاہ میں. ٹھیک، تو پہلی چیز کیا ہے؟ باب الدعا. باب الدعا وہ ہے، دیکھیں جو علماء سے سنا، بزرگ اپنے آیات اعظام سے اور جو کچھ تحریریں سامنے آئی اس کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہا ہوں. باب الدعا وہ ہے کہ جہاں پر ہو سکتا ہے دعا قبول ہو سکتا ہے دعا قبول، بولیے میرے ساتھ، نہ ہو. اچھا یہ تو معاملہ ہے، اللہ کے گناہ کیا ہے تو نہیں قبول ہوگی جب تک توبہ نہیں کرو گے، ہے. لیکن اس معاملے کو میں مکمل کرنے کے لیے آپ کو روک کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں.
عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شیخ بہائی، آیت اللہ العظمی شیخ بہائی اعلی اللہ مقامہ. شیخ بہائی اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے سارے علوم پر ان کو مہارت تھی. نجف میں اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے امیر المومنین کے حرم کی. نجف میں امیر المومنین کا حرم جو ہے موجودہ دور میں جس شکل میں ہے، اس کا ڈیزائن کس نے کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ شیخ بہائی نے کیا تھا. توجہ ہے نا. اور باب القبلہ جو بنا ہوا ہے، شیخ بہائی نے پوری عمارت کا ڈیزائن کیا اور مزدور لگ گئے. جب کام شروع ہوا، جب باب القبلہ بنانے کی بات آئی تو شیخ بہائی نے کہا اس دروازے کو چھوڑ دو، اس کو میں اپنے الگ طریقے سے بناؤں گا. توجہ کیجئے گا. اللہ کی بارگاہ میں اگر آ کر مانگ رہے ہو تو ضروری ہے کہ گنہگار نہ ہو تو اللہ دے گا. بہت توجہ رہے. اگر گناہ کیا ہے تو اللہ دینے والا، آئے میرے ساتھ بولیے گا، یہ مومنوں کے لیے بات ہے، اللہ دینے والا نہیں ہے. یہاں شیخ بہائی دروازہ بنا رہے ہیں. 40 دن کا چلہ کیا شیخ بہائی نے، عمل کرتے رہے کہ اس کو مخصوص طریقے سے بنائیں گے اور یہی ایک دروازہ ہوگا، باقی اور دروازے بند رہیں گے. کئی دن کا عمل ہوا. ایک دن عمل کرتے کرتے شیخ بہائی پورے عمل میں ڈوبے ہوئے تھے. سامنے کیا دیکھا کہ کوئی نور تشریف فرما ہے. غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھے، امیر المومنین آئے ہوئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. امیر المومنین کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے، بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ دیا، قدموں کو چوما. مولا آپ کا شیخ بہائی، میں جانتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے اس دروازے کے بنانے میں. کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ دروازہ ایسا بنے میرے عمل کے ذریعے اور آپ کے لطف کے ذریعے کہ جو حلال زیادہ ہو وہی داخل ہو سکے. بھائی آپ تھوڑا سا جوش دکھائیں. جو حلال زیادہ ہوگا وہی داخل ہوگا، جو حرام زیادہ ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا. امیر المومنین نے کہا کہ بھائی میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ شیخ بھائی زندگی میں ہم نے یہ تفریق نہیں کی. ہائے ہائے ہائے. زندگی میں ہم نے سب کو دیا ہے، دوست ہو یا دشمن ہو. تو اب ہماری قبر پہ تم کیوں کر روک رہے ہو کہ کوئی حلال زیادہ ہو تو آئے، حرام زیادہ ہو تو نہ آئے. تو جو فرما رہے ہیں آپ. تو باب الدعا وہ ہے اس واقعے کے ضمن اور شاید کے ضمن میں سنیے گا. باب الدعا وہ ہے جہاں اللہ دیتا تو ہے مگر گنہگاروں کو نہیں دیتا. میں پہنچا لے جاؤں. اللہ دیتا تو ہے مگر گنہگاروں پہ نظر کرم نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے. مگر باب الحوائج وہ ہے جو آ جائے اسے عطا ہو جایا کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. محترم سنیے گا، باب الحوائج اور باب الدعا ہے نا. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس 4 باب الحوائج ہیں. کتنے ہیں؟ 4. بچوں میں کوئی گنا سکتا ہے نام کون کون ہے؟ کون کون باب الحوائج ہیں؟ دیکھیے باب الحوائج تو سب، ہاں بالکل بالکل. ہاں چوتھا نہیں معلوم ہے، میں بتاتا ہوں. ہمارے پاس 4 باب الحوائج. ایسے تو باب الحوائج سبھی ہیں لیکن 4 وہ ہیں جو اپنے اس لقب کے ساتھ مشہور ہوئے. سب سے پہلے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. باب الحوائج ہے. پھر باری آتی ہے چھوٹے حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی، باب الحوائج ہیں. پھر باری آتی ہے علی الاصغر الرضی علیہ الصلوۃ والسلام، باب الحوائج ہیں. چوتھا نام بتاؤں میں آپ کو، حضرت مسلم ابن عقیل، باب الحوائج ہیں. فرما رہے آپ. یہ 4 شخصیتیں اہل بیت کی وہ ہیں تو سب باب الحوائج، مگر یہ مشہور ہوئی، ان کا یہ لقب ظاہر ہوا دنیا کے اندر. یہ 4، مگر میں 4 کے بارے میں آج نہیں پڑھوں گا. سب سے پہلے مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج کیوں کر بنے؟ آپ بتا سکتے ہیں لقب کس نے دیا تھا مولا ابو الفضل عباس کو؟
اتنی تو تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے بھائی. کوئی کہتا ہے امام حسین نے دیا تھا, کوئی کہتا ہے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. بہت سارے مورخین نے جنہوں نے مخصوص کتاب لکھی ہے, جیسے عبداللہ مکرم انہوں نے لکھا ہے ذکر العباس. یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ کیا ہے, عربی زبان میں. جو لوگ عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اس باب الحوائج لقب کے بارے میں بہت سارے نظریات آئے, لیکن جو معتبر ترین نظریہ ہے کہ چھوٹے حضرت کو باب الحوائج کہا کس نے, یہ لقب دیا کس نے. کہتے ہیں کہ ابھی مدینے سے کربلا کا سفر نہیں ہوا تھا, ابھی مدینے میں ہیں لوگ. چھوٹے حضرت نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور اس کے ضمن میں ایک بات اور بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. جگہ پیغمبر آئے ہیں خواب میں, نبی کریم آئے ہیں, اور آ کر کہتے ہیں یا بنیا تقر عینک. تو جواب میں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مولا عباس سے خطاب ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے ذرا کہ پیغمبر کی وفات کے کئی سال بعد مولا عباس پیدا ہوئے ہیں, ہے نا, کئی سال بعد. مگر خواب میں پیغمبر آ کر کہتے ہیں یا بنیا تقر عینک, اے عباس تم ہماری ہی نہیں سارے اہل بیت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہائے ہائے, ایسے سنیں گے مولا عباس کا تذکرہ ہے. تم ہماری نہیں تمام اہل بیت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. مطلب کیا اس کا؟ یعنی تمام اہل بیت کے مشکل کشا ہو. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, پڑھنے کے بعد جو سمجھ میں آیا, ساری دنیا کے مشکل کشا ہے اہل بیت, اہل بیت کے مشکل کشا ہے ابو الفضل العباس. ہائے ہائے ہائے, صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آرو نا, یا بنیا تقر عینک, اے بیٹا تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو, سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب جناب عباس نے جب سنا, اچھا یہ خواب پورا مولا حسین سے بیان کر رہے ہیں. کہا میں نے ایسے خواب میں دیکھا. پھر کیا کہا نانا نے؟ کہ نانا اتنے میں آتے ہیں, مجھے گلے لگاتے کہتے انت باب الحوائج. اے عباس تم ہی تو باب الحوائج ہو. اس کا کہنا مولا میں سمجھ نہیں پایا باب الحوائج کا کیا مطلب ہے. وہاں مولا حسین کہتے اس لیے کہ تم بازو اسلام کو دو گے اور اسلام دینے والا تمہیں باب الحوائج قرار دے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ٹھیک, یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کہ عباس باب الحوائج کیوں ہے. اس کے بعد آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جس کی مناسبت سے آج مجھے مصائب بھی پڑھنے, جلدی جلدی میں بیان کر دوں, بحث بہت ساری ہے. اچھا آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا, تھوڑا سا ایک تمہید میں بنا رہا ہوں 2 منٹ کی. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پر ایک مالی ہے اور اس نے مختلف قسم کے پھول پیدا کیے, اگائے, اور اگانے کے بعد اس نے جب وہ پھول تیار ہو گئے تو اس کو خوبصورت اس کی مالا بنائی یا گلدستہ بنایا اس کو, یا نہیں بھی بنایا, جمع کیا پھول اور لے جا کے جو پھول کا گلدستہ وغیرہ بناتے ہیں ان کو بیچ دیا اس نے. مقصد کیا تھا اس کا کہ بھائی بیچوں گا, مثلا فرض کیجیے 1000 شلنگ میں لے جا کر بیچ دیا. اب کیا ہوگا, اس نے تو بیچ دیا, مقصد کیا ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے نا, اس کے ذریعے سے میں 4 پیسہ کماؤں گا, پیٹ بھروں گا اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھروں گا. اس نے 1000 میں بیچ دیا تو اس کا یہ بیچنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا, پیٹ بھرنا, یہی نا. اس کا جب دکان پر یہ پھول پہنچے تو اس دکاندار نے ان پھولوں سے مختلف گلدستے بنائے, بنچس بنائے, ہار بنائے, لڑی, جس کو جیسا خریدنا ہے. اب ایک شخص آیا, ہم نے آنکھ میں سے گیا, اور جانے کے بعد ہم نے کہا بھائی فلاں شخص کو آج جو ہے کوئی خاص موقع ہے, اسے گلدستہ دینا ہے. توجہ کیجیے گا, 1000 میں اس نے بیچا تھا, اب جب گلدستہ بنایا قیمت کیا بڑھ گئی, اس نے کہا 2000 ہے, خرید کے لے آئے. توجہ کیجیے گا جان محترم.
اب یہ جس اپنے چاہنے والے کو گلدستہ دینے کے لیے پہنچا ہے، کیا اس سے وہ قیمت لے گا؟ تو جو کیجیے گا، اس سے قیمت لے گا؟ نہیں نا، اس کو تو فری میں دینا ہے۔ اب یہاں پر لینے والے کی نظر میں اور دینے والے کی نظر میں قیمت نہیں ہے، محبت ہے۔ میں پہنچا سکوں کاش، محبت ہے۔ معیار جو یہاں بنے گا وہ محبت بنے گا۔ اس سے مطلب نہیں کہ پھول اگانے والے نے کتنے میں بیچا اور اس کا دکاندار نے اس کو لے کر کے اس کو بنا کر کتنے میں بیچا، یہ نہیں مقصد۔ مقصد خریدا اور دے دیا محبت میں، تو یہاں معیار بنے گا محبت، پھر چاہو وہ جتنے کا ہو۔ جو ہے نا، اب اللہ کہتا میں بھی مومنین سے سودا کرتا ہوں، ان کی جان کا سودا، ان کی مال کا سودا۔ آیا میں پہنچا سکوں؟ اب مومنین کی مال کا سودا کیا ہے؟ محنت سے لاکھوں روپے کمایا، اللہ نے کہا خمس نکالنا ہے، زکات نکالنا ہے۔ توجہ ہے نا، تمہیں فلاں جگہ خرچہ کرنا ہے، فلاں نیک کام میں خرچہ کرنا ہے۔ تو اب یہ کما تو رہا بڑی محنت سے، اس کی لاگت جو ہے محنت ہے، مگر اللہ نے کہا یہاں کرو، یہاں کرو، یہاں کرو، یہاں کرو۔ اس نے خرچہ کیا، تو اب یہ خرچہ خلوص سے کر رہا ہے۔ اب یہاں قیمت نہیں دیکھی جائے گی، خلوص و محبت دیکھا جائے گا۔ توجہ ہے نا، ایک مرتبہ بیٹا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، یہ بھی اس کی کمائی ہے۔ اس بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، ضرورت پیش آئی کہ اسلام کے نام پر بیٹا قربان کر دیا جائے۔ توجہ ہے نا، تو اب یہاں جو قربانی ہو رہی ہے وہ چاہے ابراہیم کی قربانی ہو، ہائے ہائے، چاہے حسین قربانی پیش کرے، اب یہاں قربانی کی قیمت نہیں ہے، خلوص اور محبت کا معاملہ ہے۔ یہاں تک سن لیا نا آپ نے؟ اب میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کرتا ہوں، صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر۔ پہلی بات، دو آیتیں پیش کروں گا، اس کے بعد جلدی سے مسائل پڑھوں گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ نحل کی 96 نمبر آیت۔ کیا کہتا ہے اللہ اس میں کہہ رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تم جو مجھے دے دو گے وہ باقی رہے گا۔ تو جو ہے نا، جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب کیا پروردگار کا تمہارا بیٹا ہے، قربانی دینا ہے، دے دو، زندگی جی کر ختم ہوا تو ختم ہو جائے گا، قربانی میں آ گیا تو تا قیامت باقی رہے گا۔ میرے ساتھ رہیے دوستو، خدا کی قسم بہت نازک منزل ہے، میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو تیار کر پایا ہوں ان مطالب کو سنانے کے لیے مولا علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے اور اس آیت کے ضمن میں۔ جو کچھ میرے پاس رہے گا وہ باقی رہے گا، جو تمہارے پاس رہے گا وہ فانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور دینے کے بعد اگر صبر کیا تو ہم جزا دیں گے۔ دینے کے بعد صبر کیا ہے نا بھائی، مال خرچہ کیا، بڑی محنت سے کمایا تھا، خرچہ کیا، ایک لمحے کے لیے سوچ سکتا ہے ابھی اتنا پسینہ بہایا اس مال کو کمانے میں اور یہاں خرچہ کر دیا، مگر نہیں، اگلے لمحے صبر آ گیا، اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ تو جو ہے نا، بیٹا پرورش کر کے بڑا کیا، موقع آ گیا دے دیا قربانی کے لیے۔ ایک مرتبہ خیال آ سکتا ہے بڑی محنت کی اس کو پالنے پوسنے میں، دن رات ایک کر دیا اس کو اس منزل تک لانے میں، لیکن آج اللہ مانگ رہا ہے، دے دیا۔ توجہ کیجیے گا غیر محترم، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ہم تمہیں بہترین جزا دیں گے، اور جزا کیا ہے؟ اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جتنا اچھا تمہارا عمل ہوگا، یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں، جتنا اچھا تمہارا دینا ہوگا اتنا ہی اچھا ہماری جزا ہوگی، یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں، جتنا اچھا ہمیں دے کر باقی رکھو گے اتنا ہی بلند اس باقی رہنے کو کر دوں گا۔ اب تھوڑا آگے بولے دوسری آیت، آپ کو لطف آئے گا، یہ آیت سورہ توبہ کی 111 نمبر۔ اللہ کہہ رہا ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسہم واموالہم، اللہ وہ ہے جو مومنین سے ان کا مال بھی خریدتا ہے۔ بہت خاموشی آ گئی بھائی مجمع میں، شاید بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ نہیں، اللہ مومنین سے کیا کرتا ہے؟ ان کے نفسوں کو بھی خریدتا ہے اور ان کے مال کو بھی خریدتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ خریدنے کا مطلب کیا ہے؟
آیت بہت لمبی ہے لیکن میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، بس یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اللہ مال بھی خریدتا ہے، نفس بھی خریدتا ہے، اور ایک مرتبہ سودا کر کے اللہ نے خرید لیا تو اللہ کہہ رہا یہ میرے پاس آ گیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اما جب مومنین کا یہ معیار ہے تو مومنین کے امام حسین کا معیار کیا ہوگا؟ جوان علی اکبر بھی دے دیا، بچہ علی اصغر بھی دے دیا، اللہ نے کہا حسین تم نے دے دیا، رہتی دنیا تک ہم اسے باقی بھی رکھیں گے اور باب الحوائج بھی بنا دیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. بس بات مکمل ہو گئی اور آپ نے بہترین طریقے سے سنا، شکر گزار ہوں. عزیزو آج ہم رونے آئے ہیں، 9 محرم ہے، کل عاشور آ جائے گی. ہاں مولا ہم رو نہ سکے، مولا اے آقا ہم رو نہیں سکے، ہمیں معاف کرنا آقا. اے زینب کمرا ہم پرسہ نہیں دے سکے آپ کو. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے رونے کو چھپائیے نہیں. یہ نہ سمجھے کون بیٹھا ہے، کیسے روئے، کیوں روئے، نہیں، آپ کو رونا ہے، بس رونا ہے. میں پڑھ رہا ہوں، آپ میری بات کو نہ سنیے، تصور کر کے روئیے. خالی اتنا تصور کر لیجئے آج جس صغیر کا جھولا اٹھانا ہے نا، ایک ماں جلے ہوئے جھولے کے پاس بیٹھی ہے. بس 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 کافی ہو گیا، دیکھیں رونے کے لیے کافی ہو گیا ہے نا. سوچئے ذرا. ہائے ہائے ہائے، جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک ماں جلے ہوئے جھولے کے پاس بیٹھی ہے، لیکن ٹھہریے آپ، میں آپ کو ذرا سا لے چلتا ہوں 28 رجب کو. 28 رجب قافلہ چلنے کو تیار ہے. اس سے کچھ دن پہلے، 2 دن یا 3 دن پہلے کی بات، جب حسین نے لسٹ تیار کیا کون کون چلے گا، اور ابو الفضل عباس سے کہا عباس جاؤ سنا دو کون کون چلنے والا ہے. ہائے 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 ہائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی انداز ہے رونے کا. ابھی آپ کے ہاتھوں میں چند لمحے میں ایک صغیر کا جھولا ہوگا، آپ نے تو سجا رکھا ہے. آپ تصور کر لیں، خالی شام غریبہ جلے ہوئے خیموں کے درمیان ایک جلا ہوا جھولا اور ایک بے ردا ماں جس کی کوکھ اجڑ چکی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے. بہترین پوشا دے رہے. عباس نے لسٹ پڑھ کر سنائی ہے نا، تو ہوا کیا تھا سنیں گے آپ. عباس نے لسٹ پڑھ کر سنائی، جب سارے نام آئے، یہاں تک کہ چند دن کے بچے ہیں ابھی جناب علی اصغر، ان کا نام آیا تو کوئی تڑپا نہ تڑپا، ایک بہن تڑپ گئی. لسٹ تمام ہوئی، بہن تڑپ گئی. کون؟ وہی بیمار جو مدینے میں رہ گئی تھی. فوراً کہتی ہے چچا اصغر تک کا نام ہے، میرا نام نہیں ہے. عباس کہتے ہیں بیٹا یہ تو تمہارے بابا بتائیں گے، وہ امام ہے. آئی سہرا امام کے پاس، بابا میں نے کیا غلطی کی تھی بابا، میرا نام کیوں نہیں ہے محضر شہادت، چلنے والوں کی لسٹ میں میرا نام کیوں نہیں ہے، اس فہرست میں میرا نام کیوں نہیں ہے. میں ایک مرتبہ حسین نے سہرا کو دیکھا، زیادہ کچھ نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا سہرا اصغر کا نام اس لیے ہے کہ اصغر کی شہادت مہر شہادت بنے گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. میں اس مطلب سمجھ نہیں پایا، ذرا سا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن بعد میں ایک چیز ذہن میں آئی، سمجھ میں آیا. کیا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں، اور آج بھی ہوتا ہی ہے، جب کوئی بڑا آفیسر یا کوئی بڑا لیڈر کسی کو خط لکھتا ہے تو خط میں ساری باتیں لکھنے کے بعد، ساری چیزیں گنوانے کے بعد آخر میں ایک مہر لگاتا ہے. خط بڑا ہوتا ہے، مہر چھوٹی سی ہوتی ہے. ارے حسین بادشاہ کائنات ہے، شہادت کا تحفہ دے رہے، لسٹ بہت بڑی ہے. آخر میں حسین نے چھوٹے سے اصغر کی شہادت کی مہر لگائی. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. بیٹا محضر شہادت میں اصغر ہے. اچھا جب چلنے لگے نا،
کیونکہ کربلا پہنچنے کے بعد اصغر 6 مہینے کے ہوئے, ابھی تو چند دن کے ہیں نا, ابھی بچہ چند دن کا ہے. جزاک اللہ, بہت اچھا رو رہے ہیں آپ, خدا کس پوچھے کو قبول کرے آپ کے. بالکل آپ آواز بند نہ کیجیے, نہ رونا بند کیجیے, اس لیے کہ اب تو ختم ہو رہا ہے, کل عاشور بھی آ جائے گی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. سنیے گا آپ, اصغر ابھی چند دن کے ہیں, جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ یا بعض میں کہ خود رباب آئیں اور آپ کہتی بھیا اے آقا مولا حسین, سب تو آمادہ ہو گئے, مگر پتہ نہیں کیا بات ہے, اصغر اپنی بہن کی گود نہیں چھوڑ رہا ہے. اصغر صغرا سے الگ نہیں ہوتا, بڑی کوشش کر لی گئی. حسین کہتے میں جاتا ہوں. ہے حسین قریب آئے, بیٹا صغرا اصغر کو میرے حوالے کرو. کہ بابا چھوٹا سا بچہ ہے, میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی, تم تو بھیا اکبر کو بھی لے جا رہے ہو, ارے اسے تو میرے پاس رہنے دو. حسین کہتے تم حجت خدا کی فرزند ہو نا, اس کا نام محضر شہادت میں الگ نہیں ہو رہا ہے. حسین نے آگے بڑھ کر اصغر سے کچھ کہا, اللہ اکبر, غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. چھوٹا سا بچہ مگر اہل بیت کا ہے, خمک کر امام کی آغوش میں آ گیا. آپ تصور کریں, ادھر حسین لے کر چند قدم آگے بڑھے ہوں گے, ارے بیمار کا کیا حال ہوا ہوگا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا آپ کو جزائے خیر دے, نوازوں پر رحمت نازل کرے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی جانب سے. اے بی بی, اے شہزادی زہرا, آج آپ کے چھوٹے پوتے کا پرسا ہے, آپ بھی یہی تشریف فرمائے. دیکھیں غلام رو رہے ہیں, آئیے آنسو لے لیجئے. بس ختم کیا میں نے, وہ موقع تھا. اور ایک موقع ہے, آج عصر عاشور بھی, آج عصر کا وقت بھی گزر گیا, یا یہ وقت ہے عصر کا گزر ہی رہا ہے نا. عصر عاشور بھی آئی ہے. اب میدان میں جب حسین دیکھتے ہیں سارے خیمے خالی پڑے ہیں, نہ عباس ہے, نہ قاسم ہے, نہ اول محمد ہے, نہ اکبر ہے, اللہ اکبر, کوئی نہیں ہے. حسین تنہا رہ گئے, اور میرا آقا تنہا رہ گیا. میں پھر ایک شعر پڑھتا ہوں, میر انیس نے کیا غضب کر دیا ہے, میں نے پھر پڑھا تھا ایک مجلس میں بھی. عباس مر گیا, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کی آوازیں بلند ہو اور آپ کی آوازیں شیرخوار تک پہنچے. حسین اکیلے رہ گئے میدان کربلا میں, اور اس تنہا حسین نے اب دیکھا کہ میں ہی ہوں, ایک بیمار سید سجاد ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. حسین ایک بلندی پر آئے ہیں, مجمع کو دیکھا, اپنے شہداء کے لاشوں کو دیکھا. ہائے, کسی کو یہ منظر اللہ نہ دکھائے. آئے تھے تو بھرے پورے تھے, اب حسین اکیلے, کہیں حبیب کا جنازہ ہے, کہیں زہر قین پڑے ہیں, کہیں کوئی پڑا ہوا ہے, ارے شانہ کٹائے عباس پڑے, کہیں سینے پر برچی کھائے اکبر. سنے, میں آج پورے مسائل پڑھوں گا, آپ اسی طرح روئیں گے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. حسین ایک بلندی پر آئے, چاروں طرف نگاہ کی, اب اکیلے ہیں نا, حجت بھی تمام کرنا ہے. ایک درد بھری آواز میں فریاد کر کے کہتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا. میں پھر پڑھوں, آپ روئیں گے. حسین کے درد کو محسوس کر لیجئے صرف, تو یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے. حل من ناصر ینصرنا, حل من معین یعیننا, حل من مغیث یغیثنا. اب آخری کا ایک جملہ ہے نا جس نے پتھروں کو بھی رلا دیا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے, کوئی ہے جو حسین کی فریاد سنے. اب جملہ سنیے گا, روئیں گے آپ. کوئی ہے جو رسول کے حرم کی حفاظت کرے.
اے مولا، اور ایک محافظ عباس تھا شانوں کو کٹا کے سو رہا ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم علی فاطمۃ الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ، اجرکم علی علی المرتضی. سنیے آپ، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حسین غریب اتنا غریب ہو گیا، اب مدد مانگ رہا ہے. ہائے کوئی مدد کرنے والا نہیں. جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. خوب پرسا دے رہے، رکنا نہیں چاہیے آواز، کیونکہ آج آپ کی آواز بے شیر کے گہوارے تک پہنچے گی. سنیں گے آپ؟ حسین ٹیلے سے نیچے آئے، کان لگایا تو محسوس کیا خیمے میں شور گریہ بلند ہے، بیویاں رو رہی ہیں بے ساختہ. اللہ اکبر. حسین قریب آئے، آواز دی، بہن زینب. جملے پر آپ روئیے گا. زینب قریب ہے، اے بہن زینب خیر تو ہے؟ یہ بیویوں میں ایک دم سے شور گریہ کیوں بلند ہو گیا؟ اس کے بعد حسین کہتے آیا ایسا رو رہے ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. سنیں گے؟ ایک مرتبہ بہن زینب کہتی ہے بھیا جو ٹیلے پہ بلند ہو کر تم نے آواز لی ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، اے بھیا اس آواز کا اثر تمہارے چھوٹے سے بچے پر یہ پڑا کہ اس نے اپنے آپ کو ہمک کر جھولے سے گرا لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ پھر وہ بچہ کہاں ہے؟ کہ اپنی ماں کے آغوش میں ہے، رباب سے لپٹا ہوا. کہ جاؤ لے کر آؤ. بہن کیا کہتی ہے؟ اے بھیا جیسے مدینہ میں سورا کی گود نہیں چھوڑ رہا تھا نا، ایسے رباب کی گود نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنیں آپ بہت روئیں گے. حسین قریب پہنچے، رباب کی آغوش میں بچہ ہے، ماں کی آغوش میں بچہ ہے. حسین قریب پہنچے. قریب پہنچنے کے بعد نہ جانے اصغر سے کیا کہا، مجھے بھی نہیں پتا مدینے نے کیا کہا، یہاں کا کیا کہا. میرا دل کہتا حسین نے کہا ہوگا اے بیٹا تم امام وقت کے فرزند ہو. بچہ ہمک کر حسین کی آغوش میں آ گیا. حسین نے بچے کو پیار کیا، ابا کے دامن کا سایہ کیا. جیسے حسین مڑے ہیں نا، بفروا نے دامن تھام لیا. آقا کہاں لے جاتے ہو؟ ہائے 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 ہائے، آقا کہاں لے جاتے ہو؟ حسین کیا کہتے اے رباب جانے دے. اتنے میں سکینہ آ گئی. بابا بھیا کو کہاں لے جا رہے ہو؟ بابا علی اکبر بھیا تو میرا چھوٹ گیا، بھیا اسے تو چھوڑ دو. حسین مظلوم کا جملہ سنیے گا، سر پیٹ کر روئیے گا. حسین مظلوم کہتے مجھے معلوم ہے بچہ تو چھوٹا ہے، ہم بھی پیاسے ہیں، ہماری بھی پیاس شدت کے، مگر شاید یہ ظالم اسے بچہ سمجھ کے چند قطرے پانی دے دے. لے جا رہا ہوں، سوالے آپ کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھہریے گا، آپ بہت روئیں گے نا. ایسے موقع پر بھی میرے آقا نے حسین نے آپ کو یاد کیا. کیا کہا تھا معلوم ہے؟ سناؤں آپ کو، پیٹ کر روئیے گا. شرط یہ ہے، حسین نے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون. اے شیعو تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے. کئی باس تسقیل طفلی وابو یرحمونی. ارے ایک باپ پیاس سے جا بلب بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر دشمن نے رحم نہ کیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ختم کر رہا ہوں میں، بس ابھی آپ کے سامنے جھولا مبارک آئے گا. سنیے گا ذرا، 2 منٹ سن لیجیے. ماشاءاللہ خوب پوچھا دے رہے. ادھر حسین علی اصغر کو لے کر چلے، ابا کے دامن کے سائے میں ہے. دشمن سمجھ رہا ہے سب مارے گئے، اب حسین آئے ہیں شاید کوئی صلح کی بات کریں گے، کیونکہ اب تو کوئی بچا نہیں ہے. اور دشمن یہ سوچ رہا ہے شاید قرآن چھپا کر لا. میں کہوں گا غلط نہیں سمجھا تم نے. قرآن کے ہاتھوں میں قرآن کا پارا ہے. حسین آئے ایک بلندی پر، فوج جفاکار کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حسین کہتے اے فوج جفاکار، میری دشمنی تم سے ہے نا، اس معصوم کی کیا خطا ہے؟ اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اسے تھوڑا سا پانی دے دو. سنو اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے. اللہ اکبر.
دشمن میں حرکت نہ ہوئی، حسین نے اپنے بچے کو ہائے 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 حسین نے اپنے بچے کو جلتی ریت پر لٹا دیا. کیا فرزند ہے اہل بیت کا. حسین کہتے بیٹا حجت خدا کے بیٹے ہو نا، حجت تمام کر دو. ہائے ہائے ہائے. اب ایک جملہ اور آئے گا، سن لیں. چھوٹے سے بچے نے گرم ریتی پر، کون سی گرم ریتی ہے سن لیا آپ نے نا. میرا نیس نے ایک مشرا کہا، دھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، ایسی گرم زمین پر اسرار. میرا نیس نے ایک جگہ اور کہا تھا کہ کتنی گرمی تھی اس گرم ریتی کے بارے میں میرا نیس کہتے، بڑا خوبصورت مشرا کہتے، سنیے بہت روئیں گا. ماہی جو موجے سیخ تک آئی کباب تھی، اتنی گرمی تھی کہ مچھلی جب پانی کی سطح پر آتی تھی تو بھون جاتی تھی. ہاں تصور کرے 6 مہینے کا بچہ ایسی دھوپ کے نیچے گرم ریتی پر. سنیں گا حسین کہتے حجت تمام کرو. ننھا اصغر سوکھے ہونٹ پر سوکھی زبان پھیرا رہا ہے. ہائے 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 ہماری جان قربان. ادھر فوجوں نے جب یہ منظر دیکھا نا، آپ جیسے روئے ایسے ہی تلاطم برپا ہو گیا. دشمن رونے لگے. یہ منظر عمر سعد نے دیکھا، آواز دیتا آئینہ ہرملا آئینہ ہرملا یقطع کلام الحسین. جزاکم بس ختم کر رہا ہوں میں. فارمولہ کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع کر دے. خیریے گا میں نے عرض کیا فارمولہ کون ہے آپ کو پتا ہے نا، عرب کا مشہور تیر انداز ہے. اتنی موٹی موٹی شیشے کی دیواروں کو اگر توڑنا ہوتا تھا تو فارمولہ کو بلاتے تھے تیر مار کر توڑ دے. ایسا تیر انداز. یہ بڑے بڑے 3 بھالوں والے پھل والے تیر لگائے. میں نے پڑھا تھا، یہاں بھی پڑھا ہوں. 3 مرتبہ چولہے کمان سے تیر گرا. کیوں گرا سنیے گا، کلیجہ نہیں آپ سن لیجیے اور رو رہے ماشاء اللہ. پہلی دفعہ لگایا تو رسول اللہ آ گئے، میرے بچے کو نہ مار. دوسری دفعہ چولہے کمان میں تیر لگایا، علی مرتضیٰ آ گئے، ارے میرا بچہ چھوٹا ہے نہ مار. تیسری دفعہ چولہے کمان میں تیر لگایا، فاطمہ زہرا آ گئی، اور میرا اصغر چھوٹا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ حق ادا کر رہے رونے کا، کل عاشور ہے، آج جتنا رو لیجیے. پھر 1 سال بعد یہ محرم نصیب ہوگا. ہائے 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 ہائے. سنیے اب آگے. چوتھی دفعہ تیر لگایا. میں ایک جملہ کہوں، اے ہرملا تیرے ہاتھ کانپے نہیں اصغر کو مارتے ہوئے. آپ اس جملے پہ جتنا رو لیجئے کم ہے. تو ایسے اصغر کو مار رہا ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم تیر کھا کر روتے ہیں یا ہنستے ہیں. اصغر کو جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. سنیں گے شعبہ تیر سنسناتا ہوا چلا. حسین اصغر کو ہاتھوں میں لیے. اصغر کو محسوس ہوا کہیں بابا کو تیر نہ لگ جائے، ہومک پڑے، گردن پر تیر لگا، تیر نکلتا ہوا بازو امام میں پیوست. روایت کہتی ہے فانقلب الصبی علی یدی الامام. بس 5 منٹ اور سن لیجئے، ختم کر رہا ہوں. بہت رو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج آخری دن پرسہ دے لیجئے. ہائے 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 ہائے. بچہ باپ کے ہاتھوں کو منقلب ہو گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں کو منقلب ہو گیا. اب مظلومیت دیکھیے کیا ہے. حسین نے تیر نکالا، بازوؤں سے تیر کھینچا، علی اصغر کے گلو سے تیر نکالا، خون بہنے لگا. حسین نے چلو میں خون لیا. ایک ہاتھ میں اصغر ہے اور ایک ہاتھ میں اصغر کا خون ہے. ہائے مظلومیت. آپ دیکھیے مظلومیت دیکھیے. چاہا آسمان کی جانب اٹھا لے، آواز آئی قطرے ناحق آ گیا تو پانی نہ برسے گا.
چاہا زمین کے حوالے کرے. آواز حسین تا قیامت ایک دانہ نہ اگے گا. ہائے ہائے سن لیا آپ نے نا. حسین ایک ہاتھ میں اصغر کو لیا, چلے میں خون ہے, چہرے پر اپنے رخ انور کو مبل لیا, اور ملنے کے بعد میرے آقا کہتے اصغر اسی عالم میں قیامت میں نانا کے سامنے جاؤں گا. اللہ اکبر. نور انیس نے کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس چندر سن لیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسین ننھے اصغر کو لے کر کے خیمے کی جانب بڑھے. کل آپ عمل کریں گے نا, حسین کی تاثی میں یہ عمل ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. لب پر ایک ہی جملہ ہے, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. حضرکم اللہ. ہمت ہوئی, خیمے کے در پائے, آواز دی بڑے خاموشی سے اور درد بھرے انداز میں. پانی پلانے گئے تھے نا, تیر لگوا کر آئے ہیں. آواز دیتے رباب آپ اپنے بچے کو لے جاؤ. ماؤں بہنوں تم سن رہی ہو نا, تمہارے بچے سلامت رہے, رباب کی گودی ہو جائے گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. سنے 2 جملے جلدی جلدی سن لیجئے. ادھر جیسے ہی رباب کو آواز دی, اچھا معاملہ ہے بھائی بہن کی محبت کا. اس سے پہلے کہ ماں آتی, چھوٹی سی سکینہ آ گئی. آ کر ایک جملہ کہتی بابا میرے بھیا نے پانی پی لیا بابا. اب حسین کیا جواب دے؟ ابا کا دامن پلٹا, عجب منظر ہے, بچہ گلو سے چھڑا ہوا. ماں نے منظر دیکھا, ماں کے دہنے مبارک سے جملہ نکلا. کیا کہتی ہے؟ یا بولیا مثل کا یلہر, اے میرے چھوٹے صغیر, کیا تیرے جیسے بچے بھی اونٹ کی طرح نہر کیے جاتے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنیے گا, مصیبت سن لیجیے. 2-4 منٹ مجھے اور دیجیے. ماشاء اللہ آپ رو رہے, اس لیے دل ہو رہا ہے پڑھنے کا. خدا کی قسم طاقت نہیں ہے, مگر یہ طاقت یہاں سے مل رہی ہے. سنیں آپ کیا ہوا. آخر حسین بچے کو لے کر کے تنہا شہید ہے نا, جسے کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. ہائے پشت خیمہ پر آئے, حسین نے دفن کر دیا. مجھے تفصیل میں نہیں جانا, پھر سن لیجئے گا. جب حسین کی شہادت ہو گئی اور تمام سروں کو نیزوں پہ بلند کیا جانے لگا, سن رہے ہیں آپ, میرا اصغر وہ ہے, جملہ سن لیجیے, رو لیجیے. اصغر وہ ہے جو کربلا میں 2 بار مارا گیا. ہائے 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 6 مہینے کا بچہ 2 بار مارا گیا. اللہ کے بچوں کو اچھا رکھے اصغر کے طفیل. سنیں گے نیزوں پہ سر بلند ہو رہے. ابن زیاد نے سروں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتا سارے سر تو ہے, ایک سر نہیں ہے. پوچھا کون سا؟ کہا وہ چھوٹا سا بچہ جسے ہم نے حسین کے آغوش میں مارا تھا. کہا دوڑو کہیں دیکھو حسین نے دفن نہ کر دیا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی دیکھا ہے کسی کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ نکالا گیا ہو؟ کیسی دشمنی ہے. اے بنی امیہ کے ملونو, اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے 4 تیز ترار گھوڑے لائے گئے, 4 تیز ترار نیزہ بردار تیار کیے گئے. ان کو گھوڑوں پر بیٹھایا گیا, ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے دیے گئے, اور حکم ہوتا ہے کہ خیمے کے پیچھے جتنی زمین ہے, رو لیجیے میں بس ختم کر رہا ہوں, انہیں زمین میں نیزے اور بھالے چبو کر دیکھو. اگر اصغر دفن ہوگا تو بھالے میں پھنس کر نکل آئے گا. اللہ اکبر. بس میں ختم کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بس ختم کیا میں نے. گھوڑے چلے, چبوئے جانے لگے نیزے اور بھالے. ارے غضب ہو گیا, ایک شقی کے بھالے میں اصغر کا جسم نکل آیا.
अरे सर को तल से जुदा कर दिया। मौत वो हुसैन। बेजुबानी बेजुबानी ये पुकार रन में असगर, ये पुकार रन में असगर। बेजुबानी बेजुबानी ये पुकार रन में असगर। कोई तुम में है मुसलमान जो पिला दे मुझको पानी, ये पुकार रन में असगर। मुझे मौत का नहीं डर कि वो आएगी मुकर, मुझे फिक्र है बहती जिसे मिल सका न पानी, ये पुकार रन में असगर। और दर खैमा से तड़प कर, दर खैमा से तड़प कर चली आएगी वो मौसम जो सुनेगी तेरी मदद, तेरी मौत की कहानी, ये पुकार रन में असगर। मैं हसन का हूँ भतीजा और हुसैन का हूँ बेटा, मैं हसन का हूँ भतीजा और हुसैन का हूँ बेटा। मेरे जाद रसूल अकरम मैं अली की हूँ निशानी, ये पुकार रन में असगर। मुझे मौत का नहीं डर कि वो आएगी मुकर, मुझे फिक्र है बहकी जिसे मिल सका न पानी, ये पुकार रन में असगर। और दर खैमा से तड़प कर चली आएगी वो मौसम जो सुनेगी तेरी मदद, तेरी मौत की कहानी, ये पुकार रन में असगर। और वो मेरे चचा का बेटा जो बना था रन में दूल्हा,
وہ میرے چچا کا بیٹا جو بنا تھا رن دولہا ہوا پامان لاشا مٹی اس کی بھی جوانی یہ پکارے رنگ میں اصغر یا حسین 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 جی ایک پڑھ رہے ہیں دوسرا کون پڑھ رہا ہے دو ساتھ میں تو ایک نوحہ پڑھ رہے ہیں یہ بھائی یہ میرے ساتھ یا حسین 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 ایک جھولا جل گیا 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 یہ جھولا اس جلے ہوئے جھولے کا ہے نشان ایک جھولا جل گیا 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 یہ جھولا اس جلے ہوئے جھولے کا ہے نشان ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا پہلو میں نہ ہوں تو نہ گھبرانا میرے لال
جل گیا ایک جھولا 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 جل گیا یہ جھولا اس جلے ہوئے جھولے کا ہے نشان ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا کوزہ لیے ہے ہاتھ میں دل غم سے پاش پاش شاید سکینہ کو علی اصغر کی ہے تلاش کیوں دوڑتی ہے ادے جلے خیموں کے درمیان ایک جھولا جل گیا 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 یہ جھولا اس جلے ہوئے جھولے کا ہے نشان ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا سائے میں آئی بانو تو غش کھا کے گر گئی پہلو جو شل ہوا تو سر کھا کے گر پڑی دامن میں تھی جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں ایک جھولا جل گیا 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 یہ جھولا اس جلے ہوئے جھولے کا ہے نشان ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا قدموں میں تھک کے غازی کے دریا بھی سو گیا اصغر کو لے کے گود میں صحرا بھی سو گیا جھولے کی راکھ بن گئی ایک ماں کی لوریاں ایک جھولا جل گیا 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 یہ جھولا اس جلے ہوئے جھولے کا ہے نشان ایک جھولا جل گیا یہ دوبارہ کہتے ہیں ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا قدموں میں تھک کے غازی کے دریا بھی سو گیا اصغر کو لے کے گود میں صحرا بھی سو گیا جھولے کی راکھ بن گئی ایک ماں کی لوریاں ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا
ایک جھولا جل گیا، 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 یہ جھولا اس جلے ہوئے جھولے کا ہے نشان، ایک جھولا جل گیا، ایک جھولا جل گیا، ایک جھولا جل گیا، مجھ کو تو بس نوید یہ حیرت ہے بے قرار، اصغر کے بعد کیوں ہے قائم یہ آسمان، چلتی ہے کیوں ہوائیں، دریا کیوں یہ ویران، ایک جھولا جل گیا، یہ دوبارہ کہنا شعر نہیں صحیح کہا، ایک جھولا جل گیا، ایک جھولا جل گیا، ایک جھولا جل گیا، دیکھ کے پڑھیں، ایک جھولا جل گیا، ادھر سے کہہ رہا مجھ کو تو بس نوید یہ حیرت ہے بے قرار، اصغر کے بعد کیوں ہے قائم یہ آسمان، چلتی ہے کیوں ہوائیں، یہ دریا ہے کیوں رواں، ایک جھولا جل گیا، بسم اللہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جوش آ کے پلی، سینے پہ جوش آ کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا رن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، غازی با وفا یا عباس یا عباس، زینب رضا ہے شام، زینب رضا ہے شام، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، پیاسے گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چھنی خیمے جلے، چادر چھنی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے، رو رو کہیں یہ بیبیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جوش آ کے پلی، سینے پہ جوش آ کے پلی، جس کی ابارن میں جلی، جس کی ابارن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، غازی با وفا یا عباس یا با، غازی با وفا یا عباس یا با، زینب رضا ہے شان، زینب رضا ہے شان، اللہم صلی علی محمد، الفاتحہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله،
السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان الأمان من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء فرج. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبعه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائنا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك يا حسين.